حضرت علی گئے، زمین میں ایک جگہ تھی، غار تھی، اس میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد، بلکہ کافی دیر بعد وہاں سے واپس آئے تو آپ کی تلوار خون میں رنگین ہو رہی تھی. آپ نے فرمایا یہ غار جو ہے یہ پاتال تک جا رہا تھا. میں پاتال تک گیا، میں نے دیکھا وہاں پہ دیووں کے جنوں کے لشکر ہیں جو کہ کافر تھے. وہ میں نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کو نہیں مانا. میں نے تحقیق کر دیا ان کو. 60,000 دیووں کو قتل کر کے آ رہا ہوں، تلوار پہ خون لگا ہوا ہے. 60,000 جنات کو قتل کر کے آ رہا ہوں. جب جنات کو مارا جائے گا جنات کے اندر بھی خون ہوتا ہے. آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ تو بہرحال میری بات موضوع سے ہٹ جائے گی. آج مجھے یہ کرنا ہے کہ ایک طرف شیر ایک طرف بھیڑ، ایک پل کے اندر گئے اور 60,000 جنات کو مار کے آ گئے. یہ وہی حضرت علی ہیں، ان کے گلے میں حضرت عمر فاروق نے کپڑا ڈالا ہے اور انہیں گھر کے اندر سے گھسیٹنا شروع کیا ہے. مسجد نبوی تک لے گئے ہیں، گھر کے اندر سے گھسیٹنا شروع کیا ہے، مسجد نبوی تک لے گئے ہیں. رستے میں بی بی فاطمہ تو زہرا آئی ہیں. بی بی فاطمہ کی کوکھ میں انہوں نے تلوار کا دستہ مارا ہے. تلوار کا دستہ مارا ہے. وہ بچہ جو بی بی فاطمہ تو زہرا کے بطن میں پرورش پا رہا تھا وہ بچہ ضائع ہو گیا. یہ قصہ علامہ باقر مدری صاحب لکھتے ہیں. یہاں پہ اگر کوئی شیعہ بیٹھے ہوں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ یہ علی کی تعریف ہے کہ علی کی توہین ہے؟ کیا تم علی کو ایسا سمجھتے ہو؟ یہ وہی علی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن بلایا تھا. یہ وہی علی ہیں. بہرحال میری بات دوسری طرف نکل جائے گی، میں موضوع پہ آتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. چلیں وہ تو زبردستی کرا لی گئی، مجبوری میں ہو گئی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کی. اس وقت انہیں گھر سے نکال کے گھسیٹتے ہوئے آنے والا کون تھا؟ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی. اس وقت انہیں گھر سے نکال کر گھسیٹتے آنے والا کون تھا؟ اس وقت حضرت عمر فاروق بھی شہید ہو چکے تھے. اس کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. مملکت کے دوسرے حصوں میں میرے دوستو یہ کون سی مملکت ہے جو 22 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی ہے؟ 22 لاکھ مربع میل. کسی مسلمان حکمران نے یہ تصور بھی نہ کیا ہوگا کتنے خطہ زمین پہ حکومت کرے گا. حضرت عمر فاروق کے دور میں اتنی فتوحات ہوئی کہ مسلمانوں کے زیر تسلط اتنا بڑا علاقہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. دوسرے ممالک میں، شام میں، ایران میں، عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ غلغلہ اٹھانا شروع کر دیا کہ پہلا خلافت کا حق حضرت علی کا تھا. سیدھے سادے لوگ، بھولے بھالے لوگ ان کی باتوں میں آئے. یہاں سے یعنی کہ حضرت یہ بات شروع ہو چکی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہزاروں شیعہ وجود میں آ گئے. اس کے بعد شیعوں نے اپنا ایک باقاعدہ سلسلہ امامت گھڑا. جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے پیروکاروں کو جھٹلانا ہو، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ کرام کو جھٹلانا ہو، تو اس وقت لازمی کسی ایک ایسے سسٹم کی، ایسے ضابطے کی، ایسے طریقہ کار کی ضرورت پڑے گی جس سے ساری امت کو چلایا جا سکے. بھئی دیکھیں، ابو بکر صدیق کو وہ نہیں ماننے دے رہے، عمر فاروق کو وہ نہیں ماننے دے رہے، عثمان غنی کو وہ نہیں ماننے دے رہے. صحابہ کرام سارے کے سارے متفق ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ متفق ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے اوپر، خلفائے راشدین کی خلافت کے اوپر. انہوں نے سارے صحابہ کرام سے کاٹنا ہے، تو انہوں نے ایک اپنا سسٹم بنایا جسے سلسلہ امامت کے نام سے آگے چلایا.
نبی کریم آپ حضرات کو سن کے حیرت ہوگی، اصول کافی سب میرے سامنے موجود ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی احادیث 10% بھی نہیں ہے، 10%۔ حدیث کی تعریف کیا ہے شیعہ کی نظر میں؟ اس پوری کتاب میں، یہ 5 جلدوں میں میرے دوستوں کتاب ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں احادیث ہیں، لیکن بمشکل 10% کے قریب احادیث بھی ایسی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہوں۔ انہوں نے سلسلہ امامت بنایا، امامت کے بارے میں اصول گھڑے، امامت کے طریقہ کار گھڑے، ضابطے گھڑے، امامت کے بارے میں احادیث انہوں نے ذکر کر دی کہ امام کون ہوگا۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 196 کے اوپر حدیث ہے، میں آپ حضرات کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ 61واں باب ہے، وہ امور جو واجب کرتا ہے حجت امام علیہ السلام کو۔ پہلی حدیث ہے 61ویں باب کی، ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، جب امام مر جائے تو اس کے بعد والے امام کو کیسے پہچانے؟ فرمایا امام کے لیے کچھ علامات ہیں۔ آپ حضرات غور سے سنیں، اگر جو شیعہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوں وہ بھی سنیں، اس کے بعد میں نے سوالات کرنے ہیں، ان سوالات کے جواب پھر دینے پڑیں گے، اور سوال بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا۔ فرمایا امام کے لیے کچھ علامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اکبر اولاد پدر ہو، یعنی کہ اپنے باپ کا سب سے بڑا بیٹا ہو، اور اس کی فضیلت اور وصیت ہو۔ جب بیرونی مقامات سے لوگ آئیں اور پوچھیں فلاں نے اپنا وصی کس کو بنایا، تو لوگ کہہ دیں فلاں کو، یعنی اس کے متعلق شہرت بھی ہو۔ اور نبی کے ہتھیار ہم میں بجائے اس تابوت کے ہیں جو بنی اسرائیل میں تھا، امامت کے پاس ہتھیار ہوتے ہیں چاہے امام کہیں ہو۔ اب دیکھیں، اس ایک حدیث سے 50 سوالات پیدا ہوں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں وہ اکبر اولاد پدر ہو۔ دیکھیں جی حدیث ہے نا، یہ میں نے آپ کو پوری حدیث پڑھ کے سنائی، 61واں باب ہے، اور اس کی پہلی حدیث ہے۔ اب اس ایک حدیث سے کتنے سوالات پیدا ہو رہے ہیں دیکھیے۔ یہ سوالات اخذ کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہوتا، بعض لوگ حدیث پڑھتے ہیں ایسے ہی گزر جاتے ہیں، بعض لوگ اس ایک چیز کو پڑھ کے اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اس ایک حدیث کے اوپر 1 گھنٹے تک بات کی جا سکتی ہے، 1 گھنٹے تک۔ ابو بصیر سے روایت ہے، میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، جب امام مر جائے تو اس کے بعد والے امام کو کیسے پہچانے؟ فرمایا امام کے لیے کچھ علامات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اکبر اولاد پدر ہو، یعنی کہ اپنے باپ کی سب سے بڑی اولاد ہو۔ اب جب ہم اس علامت کو دیکھیں گے تو دیکھیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی سب سے بڑی اولاد تھے کہ نہیں تھے؟ سب سے بڑے بیٹے تھے۔ یہ علامت پوری ہو گئی، یہ علامت پوری ہو گئی، ہم نے بھی مان لی جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام کس کو ہونا چاہیے تھا؟